اب رہی یہ بات کہ توجہ سے کیا ہوتا ہے، اس سوال کا دفعہ یہ ہے، ہم تو اہل سنت والجماعت ہے، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ وَكَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ حق، پیغمبر علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں۔ اس توجہ ڈالنے کے لیے یہ حدیث کافی ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں، شاعر کہتا ہے ولی کی نظر میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ نظر میں یہ تاثیر ہے کہ کسی کی زندگی کو بدل سکتی ہے، تو اللہ والے کے توجہ میں کیوں یہ تاثیر نہ ہو؟ اور اس سے بڑھ کر میں اور آپ جب ولی بھی نہیں ہیں، عام آدمی ہیں، میرے اور آپ کی توجہ میں جب فرق ہے تو اولیاء اللہ کی توجہ میں کیوں اثر نہ ہو؟ اس کے لیے مثال دیتا ہوں میں، جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہے، طبیعت کیسی ہے، خوش مزاجی کے ساتھ کہتے ہیں تو اس کا دل بھر جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے محتاط کو بتا دیں کہ لیٹ کیوں آیا، چہرہ ذرا سا ایسے بند کر لے اور بتا دے الوری کریں، اس دل ہل جائے گا اس کا۔ میں اور آپ تو ولی بھی نہیں ہے، پھر بھی اس پر اثر پڑ رہا ہے۔ خوش مزاجی سے ملے تو وہ کھلتا رہا، جب ہم نے کہا کہ لیٹ کیوں کیا تو وہ کپ کپی طاری ہو گئی اس پر۔ پتہ چلا کہ جب میرے اور آپ کے الفاظ میں تاثیر ہے تو اس کی روحانیت میں تاثیر نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک کتاب ہے حیات الحیوان، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جب کچھوا انڈا دیتا ہے اس کو چھپا کے پھر وہ سفر کرنے لگتا ہے، میلوں سفر کرتا ہے، مگر اس کو سینے کے لیے، گروہی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے پورنکنگ، اس کو سینے کے لیے یہ حیوان اس پر اثر ڈالتا ہے، ذہنی توجہ ڈالتا ہے، ذہنی طور پر وہ اس کو سیتا رہتا ہے اور خود سفر میں چلا جاتا ہے۔ اور اس بات کو کتابوں نے بھی تسلیم کر لیا اور آپ کا سائنس بھی اس سے انکار نہیں کر سکے۔ تو جب وہ سفر کرتا رہتا ہے اور ذہنی طور پر توجہات کی دنیا میں ان کو سیتا رہتا ہے، جب وہ اپنا منزل مقصود پورا کر لیتا ہے تو یہاں انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ جب کسی جانور کی توجہ میں اتنی تاثیر ہے، انڈوں سے بچے نکل آ سکتا ہے، تو کسی اہل اللہ کی نظر میں اور کسی اہل اللہ کی توجہ میں اتنی تاثیر کیوں نہ ہو؟